انہوں نے صحابہ کے متعلق پوچھا تھا نا کہ قرآن میں صحابہ کی تعریف ہے. سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ فتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہ پر صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کی تعریف کریں کہ صحابہ کس کو بولتے ہیں، اور پھر قرآن میں ایک آیہ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی تعریف میں ہو بحیثیت صحابی. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ میں صحابہ کی تعریف آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی صحابہ آپ تعریف کریں نا کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو. یہ اگر صحابی کی تعریف ہے تو جو بھی شخص صفت پہ ہو اس کے لیے تعریف ہو. یہ کوئی قرآن میں کوئی آیا نہیں. قرآن میں مومنین کی ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور وہ باتقوا تھے، مومن تھے، وفادار تھے، غداری نہیں کی. ان کی تعریف جی ہم ان کو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہ سب جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہے صرف دیکھنے اور کلمہ پڑھا ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ الاصابہ فی تمییز الصحابہ للحافظ ابن حجر جزء اول. وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِي. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحیح ترین تعریف یہ ہے من لقی النبی مؤمنا بہ، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان لائے. ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان قلبی مراد نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا مراد ہے. میں بتا دوں گا ابھی، صرف اسلام لانا ہے مراد. جس نے اسلام لائے، کلمہ پڑھا ہے. وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلام، اور اسلام پہ مرا، یعنی مرتد نہیں ہوا. اگر مرتد بھی ہوا نا دوبارہ توبہ کیا پھر بھی صحابی ہے. ایک شخص صحابی ہے، مرتد ہو جاتا ہے دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ بھی صحابی ہے. لیکن اگر مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد میں مرتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے. اچھا، تو اس میں فی من لقیہم، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے جن کی طویل مجالست ہے اور جن کی قصیر کوتاہ مجالست ہے، کم مجالست ہے. اور جس نے ان سے روایت کیا یا روایت نہیں کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی یا نہیں کیا. ومن رآہ رؤیۃ، اور جس نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے. ولو لم یجالسہ، ساتھ بیٹھا بھی نہیں، دور سے دیکھا ہے، کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہے. ومن لم یرہ لعارض کالعمی، اور جس نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے کہ وہ ابن مکتوم ہے، نابینا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ملاقات تو ہوئی ہے نا، نہیں دیکھا، ملاقات تو ہوئی ہے. اچھا، ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے ایمان من لقیہ کافرا. ایمان سے مراد وہ ایمان قلبی نہیں ہے، وہ کافر کو نکالنے کے لیے. کافر اسلام سے نکل جاتا ہے نا، ایمان سے تو مسلمان بھی بہت سارے نکل جاتے ہیں. یہ تعریف جو ہے یہ جس نے بھی کلمہ پڑھا. دیکھیں یہ کتاب پھر یہ اس طرح کے صحابی تو بہت زیادہ نا. کہتا ہے حافظ ابو زرعہ نے بولا، یہ صفحہ نمبر 154 میں کہتا ہے اسی الاصابہ میں کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ومن رآہ وسمع منہ زیادتا علی 100,000 انسان من رجل و امرأة. کہتے ہیں کہ 1,00,000 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. 10,000 نہیں، 1,00,000 اور زیرو لگا دو، 1,00,000 لوگوں نے. حافظ ابو زرعہ نے کہا صرف روات جو ہیں صحابہ 1,00,000 ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق کی ہے فلم يحصل لنا جميعا الوقوف على العشر من اسامی الصحابہ. میں نے جو تحقیق کی ہے اس 1,00,000 میں سے 10,000 کے نام بھی مجھے نہیں ملے. ٹھیک ہے نا، جو صحابی ہیں گزرے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے روایت نہیں کی وہ تو بہت زیادہ ہیں. جنہوں نے دیکھا بھی ہے، روایت بھی کی ہے. حافظ مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری کے استاد حافظ ابو زرعہ الرازی کہتے ہیں وہ 1,00,000 ہیں. تو حافظ ابن حجر کے زمانے تک سنہ 850 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ تاریخ میں محو ہوتے گئے نا، ان کے آثار، کتابیں وغیرہ روایات نہیں بچی. تو اس 1,00,000 روایات میں سے ابھی ہمارے زمانے میں ان کے نام صرف 10,000 بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا. تو جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ بیچ میں کافر بھی ایک دفعہ ہوا ہو، تو وہ صحابی ہیں. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. صحابی کی کیا تعریف ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کلمہ پڑھے اور اسلام پہ مرے، بیچ میں مرتد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے اس نے مسلمہ کذاب کا کلمہ بھی پڑھا نا، کوئی بات، وہ صحابی ہے. تو یہ ان سب کی تعریف ہوئی ہے. کون سی آیت ہے قرآن میں؟ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی تعریف ہے. اس طرح تو قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے جی، اس طرح نہیں ہے. قرآن میں متقین کی تعریف ہے. قرآن میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، قربانی دی ہے، وہ بھی دل ایمان ان کی تعریف موجود ہے. لیکن سب صحابہ کے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر
یہ جو سورۃ فتح کی آیت ہے جس میں نہیں ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو نہیں ہے نا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ تو ان کے ہے نا جو اشداء علی الکفار ہے، جو بھاگ جاتے تھے وہ بھی اشداء علی الکفار ہے. بھائی وہ جو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم سب صحابہ کی تعریف من اثر السجود، سب صحابہ کی تعریف نہیں صاحب. دیکھیں قرآن مجید سورہ یوسف، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اکثر لوگ چاہے آپ جتنی محنت کریں، جتنی آپ کی خواہش ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا. وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر، الا وهم مشرکون، یہ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک رہیں گے. سورہ یوسف. اچھا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ جتنی کوشش کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ تو سب نے پڑھا تھا نا، اور بھائی پوری جزیرۃ العرب نے کلمہ پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے. سورہ مبارک ہے اس میں یاسین میں تو سختر فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. یاسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں. کیوں مرسلین میں سے ہیں؟ علی صراط مستقیم پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ دین اللہ کی جانب سے ہے، قرآن اللہ کی جانب سے. کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون، ایک قوم کو آپ انذار کریں کیونکہ ان سے پہلے ان کے آبا بھی اسی سے انذار ہوئے تھے، یہ غافل ہیں. اسی قوم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان کے متعلق میرا کلام ثابت ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثریت ان کی ایمان، کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. یہ کون سی مدنی ہے مکی سورہ ہے؟ سورہ مکی ہے. وہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں نا، وہ ابو جہل مشرکین ہے تو سب صحابی بنے تھے نا، اور سب مسلمان ہوئے تھے، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا. نہیں وہ تو مشرکین کے یہ نہیں، ان کے اوپر بول رہے ہیں. آپ مشرکین کبھی ایمان نہیں لائیں گے نا، مشرکین تو سب کلمہ پڑھا تھا، پر سب صحابی بنے تھے. سن رہے نا؟ نہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں یا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ذرا دوبارہ ترجمہ کیجیے. یہ وہ مشرکین کے بارے ہے. کس مشرکین کے بارے میں ہے؟ اور مکے والے میں سے کچھ قتل ہوئے تھے، سب قتل نہیں ہوئے تھے نا. اور مکے والے کچھ موت مرے تھے نا، اپنے جو بوڑھے ہو گئے تھے مر گئے تھے، باقی سب زندہ رہے تھے، سب نے کلمہ پڑھا تھا. بھائی وہ یعنی کیا فتح مکہ کے اوپر جائیں، سب نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن قرآن تو کہہ رہا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لانے والے. تو کیا مطلب ہے؟ یہ سیاق و سباق یہ ان کو مخاطب ہو نا، ان سے مطلب ہے اس وقت. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں پہ آگ کے زنجیر ڈالنا ہے، اور وہ زنجیر سے کھینچی جائیں گے کہ ان کے جو ہے نا سر اوپر کی طرف کیے جائیں گے. سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ کیا ہے؟ سواء و سواء علیہم، ان کے لیے مساوی ہے، فرق نہیں کرتا. معجزے دکھائیں، انذار کریں، جتنی مرضی آپ خطبے پڑھیں، نصیحت کریں کہ ایمان لو، ایمان نہیں لانے ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن کیا ہے؟ تو ملاحظہ کریں، یہ آیت جو میں نے آپ کو دکھائی ہے سورہ مبارکہ ہے یوسف سے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ آپ جتنی کوشش کریں ایمان نہیں لائیں گے. جامع البیان ابن جریر طبری سب سے معروف مشہور معتبر تفسیر ہے، جلد 13 یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یوسف آیہ نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین یقول جل ثناؤہ وما اکثر مشرکی قومک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قوم کے اکثر مشرکین، ولو حرصت، آپ چاہیں جتنے کوشش کریں، خواہش کریں، علی ان یؤمنوا بک، تاکہ آپ پہ ایمان لائیں، فیصدقوک، آپ کی تصدیق کریں، ویتبعوا ما جئت بہ من عند ربک، اور آپ نے اللہ کی جانب سے جو دین لائیں کہ یہ پیروی کریں. بھلے یہ ماں ہے بے مصدقی کا خبر، یہ ہے، یہ کبھی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اور کبھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے. کلمہ تو سب نے پڑھا نا، جب اللہ نے خبر دیا
جب اللہ نے خبر دی ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ولم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی اتباع نہیں کریں گے، لیکن کلمہ تو سب نے، تو مطلب ہی کیا ہوا کہ سب منافق تھے نا. قرآن نے تو کہہ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہے، پایا ہے، ان کے خطبوں کو سنا، اکثر منافق تھے، کلمہ بھی پڑھا ہے. اس کا رد کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. اچھا میں مزید دکھاؤں بھائی، یہ جس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی اللہ نے اس کی تعریف کی. کہاں تعریف کیا؟ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ، ان الذین کفروا سواء انذرتہم ولم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ کافر ہیں مساوی ہے کہ آپ ان کا انذار کریں یا نہ کریں، کبھی ایمان نہیں لانے والے. یہ کون تھے؟ یہ صحابی. بعد میں تو یہ سب صحابہ بنے نا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اچھا یہ جو مکے میں کافر تھے، ان کی اکثریت، یہ جزیرۃ العرب والے اکثریت تو منافق ہیں. جو مسلمان ہوئے تھے شروع میں، ان کی کیا حال بات ہے؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہ مدنی ہے، ہاں بالکل. کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے. ایمان کچھ بھی نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. لیکن صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ جو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دل سے کلمہ پڑھے، جھوٹ نہ بولے. صحابی تو یہ ہے کہ کافر نہ ہو، بیچ میں وہ مرتد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے نا. دل کا احوال کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے نا. وہ تو اللہ، وہ تو عمل سے پتہ چلے گا. جو جنگ سے نہیں بھاگے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی نہیں کرے گا، جو دین میں بدعت داخل ہے، وہ دل سے اللہ سے تقویٰ رکھتا ہے. لیکن صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، وہ صحابی ہے. ماشاءاللہ، ایک دفعہ بھی دیکھا، دور سے بھی دیکھا، روایت کیا بھی نہیں ہے، وہ صحابی ہے. ہاں جی. اور اس کے اللہ نے تعریف کیا. وہ کہاں ہے وہ تعریف؟ ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن. اس تعریف کے لیے ایک آیت بھی نہیں ہے. تعریف اگر ہے اہل تقویٰ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، وہ ہم مانتے ہیں. لیکن اہل تقویٰ اہل ایمان کیسے صاحب؟ وہ سب صحابہ اہل تقویٰ اہل ایمان نہیں تھے. وہ قلیل تھے، اغلبیت اس طرح نہیں تھے. وہ قلیل، اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ ان کے عمل کو دیکھیں گے. شاید یہ شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علیہم علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ کس کے کانٹیکسٹ، یہ کس کانٹیکسٹ میں؟ یہ بھی تو فضیلت نہیں. یہ تو نہیں فرق بتا رہا نا کہ سب صحابہ ہیں بھائی صاحب. دیکھو یہ تو نہیں بتا کہ سب ہیں. یہ اس آیت کی بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تقوی والوں کے لیے. یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے ہم جو رزق ہیں ان سے انفاق کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان ہے ان کا. یہ اللہ کے ہدایت پر ہے اور یہ اہل فلاح ہیں. یہ تو نہیں بتا رہے نا کہ سب صحابہ اس طرح ہیں. ایک وہ سورت المطففین کیا ہے وہ نام جس میں المطففین اس میں بھی لوگ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ وہ آیت نکال دیتا. میں نکالوں کہ صفحہ نمبر نکالوں پہلے. سورہ بینہ ہے یا سورہ فتح رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک. لم یکن الذین کفروا. سورہ بینہ ہے نا، سورہ بینہ. میں نکال سورہ بینہ میں نکال دیتا ہوں. سورہ بینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. اس میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ تو ہم نے حدیث بہت دکھا دی نا. یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے. وہ سیوطی کی تفسیر میں یہ شیعہ علی علیہ السلام ہے. جزاؤہم عند ربہم. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں یہ بہترین خلائق ہے. بریہ بولتے ہیں مخلوق کو. خیر البریہ بہترین مخلوقات وہی ہیں جو ایمان عمل صالح لاتے ہیں. جزاؤہم عند ربہم.
ان کا مکافات عمل، ان کا ثواب قیامت میں اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. وہ ثواب کیا؟ جنات عدن، جنات عدن تجری من تحت الانہار، درخت ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے وہاں ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. اس میں کہا کہ یہ سب صحابہ کے لیے. یہ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صحابی نہ بھی ہو نا، آج کے زمانے کا بھی ایک آدمی ہو، ایمان اس کے لیے بھی ہے نا. صحابے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تمام قیامت تک لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اور حدیث کی طرف جب جائیں گے نا تو کہا کہ یہ صفی ہے. حدیث میں جب جائیں گے نا، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حدیث ہے کہ یہ شیعوں کے لیے. یہ آپ کی کتاب، وہ شیعہ کتاب یار. اتنے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ہماری پروگرام کو دیکھتے ہوں گے. چل میں آپ کی کتاب کو لے کر ہماری جو حدیث ہے نا، یہ اس میں یہ ہے کہ اس سورہ کا جو ابتدا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. راوی کہتا ہے کہ میں نے مصحف دیکھا اہل بیت علیہ السلام کا، اس میں 70 نام لکھے تھے. کسی آیت 70 نام لکھے تھے کہ وہاں کون کون ہے وہ جو کافر ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. وہ کون کون تھے؟ اچھا اس میں بہت ساری باتیں تھیں یہاں پر. اچھا میں چلو جو ہم تک نہیں نہ پڑھا جی، تہاڈی مہربانی. یہ دیکھیں، یہ ہماری کتاب ہے جی. سیوطی ہمارے عالم، وہ کہہ رہا تھا نا، وہ آپ کے دوست آئے تھے جو آپ کو نہیں مارے. سیوطی نہیں کہ سوتی شیعہ تھا. در منصور سیوطی صاحب کے جو رافضی شیعہ میں. یہ دیکھ روافظ کے تفسیر میں کیا لکھا ہے، در المنصور فی التفسیر بالمأثور، یہ شیعوں کی کتاب ہے جی. عبد الرحمن السیوطی الشافعی، جزء ثامن، چھاپ دار الفکر. کہتے ہیں یہ بعد میں شیعہ ہو گیا. دیکھیں یہ تو کسی اس کے ترجمے میں تو نہیں لکھا نا. یہ اندر سے شیعہ ہو گیا تھا سر، تقیہ کر گیا تھا. تو آپ کے اکابر جو وہ ان کو حقیقت پتہ چل جاتا ہے تو شیعہ تو ہو جاتا ہے نا، علماء تو بہت سارے شیعہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے ایک عالم بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب وغیرہ میں، وہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا تھا سیوطی شیعہ تھا. وہ اپنے خواب، ایک عالم ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ اپنے خوابوں پہ ان کو بڑا یقین ہے. وہ بہت اب تو پھر اس کا یہ حوالہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا نا. اب تو شیعہ آپ نے اس کا حوالہ دے دیا. وہ خواب تو حوالہ نہیں ہے نا، لیکن وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ وہ بڑی خوش بھی تھے، کہتے ہیں سیوطی شیعہ تھا. وہ ایسا کرامات وغیرہ کے قائل ہے نا وہ بیچارے. اچھا اپنے وہ جو مکاشفات علماء کے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے، وہ خواب بھی نہیں، مکاشفہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ آخر جی ابن عساکر، یہ تو کئی احادیث ہیں. والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیعته لهم الفائزون. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو متعلق کہا تو اللہ نے نازل کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اور کئی احادیث اس کے ذہن میں موجود ہیں. چلیں ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی، کوئی آیا نہیں ہے کہ سب صحابہ سے راضی. یہ ایک جھوٹ ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم، صراط